المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: هي سنة أبيكم إبراهيم. حاضرین گرامی اور سرزمین اسلامی کے معزز مسلمانوں، عید قربان کی یہ مناسبت خوشی و مسرت اور فرحت و سعادت کی مناسبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لنا عیدان، اللہ نے ہمارے لیے دو عید شریعت میں رکھی ہے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ۔ اور وہی عید الاضحیٰ سے ہم بقرعید کہتے ہیں یا عید القربان کہتے ہیں۔ یہ عید ہمیں انسانی تاریخ کا اہم ترین واقعہ یاد دلاتی ہے۔ ایک سنت جو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی اور نبیوں اور رسول تک اور رسول تک وہ سنت زندہ رہی، اور اسی سنت کو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنی دنیا کے لیے اور قیامت کے لیے عام و عام کر دیا۔ لیکن اس سنت کو جاننے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اپنے انبیاء یعنی تمام نبیوں کے غالب ہونے کا شرف حاصل کیا گیا اور اس لقب سے نوازا گیا، ان کے بارے میں جانیے۔ قرآن مجید نے بہت سی شخصیتوں کا، بہت سے انبیاء کا، بہت سے بزرگوں اور نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے، صرف مسلم دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لیے اے ایمان والو، اللہ پر ایمان کرنے والوں، اللہ کی کتاب پر یقین رکھنے والوں، تمہارے لیے دو شخصیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے تمہارے خاطر اسوہ رکھا ہے۔ اسوہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ گرامی کے بارے میں فرمایا گیا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اے لوگوں، اے مومنوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ گرامی میں ان کے صبح و شام میں، ان کے طریقہ کار میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے رفتار و فرمان میں تمہارے لیے اسوہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ کی حیثیت سے مقرر کرایا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ دو شخصیتیں ہیں، صرف ان کے بارے میں قرآن نے وضاحت کے ساتھ اور اپنی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو تم اپنا آئین اور نمونہ بنا کرتے ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے انبیاء کی فہرست میں قرآن مجید سے ذکر کرتا ہے، اتنے بزرگوں کی فہرست میں قرآن مجید نے صرف ان دو شخصیتوں کو بحیثیت اسوہ و آئین اور نمونہ کی بنا رکھا ہے۔ اس سوال کا جواب جاننا ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کو دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنندہ اور منتخب نبیوں سے تھے جنہوں نے حق کے سبب خاص سے اور اقبال سے مقدر کیا اور ان کو چیلنج کیا، اور اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اس زمانے کے سب سے لاجیکل اور آتھینٹک اور بہت ہی مستقل اور قابل اعتماد طریقہ ہو سکتا تھا، اس طریقے کو اختیار کیا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم کے واقعے کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور سکار پورا ہے، رام کا آغاز ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کے اٹینشن کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی حجت کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے یہ ستارہ جو بڑا چمکدار ہے وہاں کو سورج
गया, उसकी रोशनी खत्म हो गई और दुनिया से ओझल हो गया। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि जो चीजें ओझल हो जाए, जिनकी रोशनी खत्म हो जाए, जो चीजें दूर होकर खत्म हो जाए, वो कभी होना नहीं हो सकता। ये पहला सवाल था उस कौम के सामने हज़रत इब्राहीम ने देखा जो कौम सितारों की पूजा करती थी, चांद की पूजा करती थी, सूरज की पूजा करती थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आसमान किसी के कोने में चांद अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खड़ा हुआ है। हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम की अक़ल को जोड़ने के लिए और उनके दिमाग की उपयोग को खोलने के लिए फरमाया कि ये खूबसूरत लगता है, बहुत बड़ा है, तो ये मेरा रब है। लेकिन जब चांद ओझल हो गया और चांद टूट गया और चांद की रोशनी खत्म हो गई, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डंके की चोट पर कहा, ऐ लोगों, जो चीज इसकी रोशनी अपनी न हो, जो रोशनी का कारण न हो, जिसकी रोशनी दूसरे से दी हुई हो, वो मेरा खुदा नहीं हो सकता। ये टूट गया है। फिर उसके बाद सुबह का कदम शुरू होता है और सुबह आसमान से सूरज होते हुए अपनी पूरी नमाज़ के साथ, पूरी चमक के साथ और पूरी रोशनी के साथ तैयार होता है। हज़रत इब्राहीम ने पूरे अक़ल और हिम्मती शऊर के साथ अपनी कौम के दिलों को जोड़ने के लिए फरमाया कि ये जो सूरज नज़र आता है, ये सबसे बड़ा है, इसकी रोशनी बहुत तेज है और इसका दायरा, इसकी रोशनी का दायरा बहुत वसीअ है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा दायरा होगा। लेकिन जब सूरज की किरणें, सूरज की कमाल और उसकी शुआएं बदली पड़ती गई और यहाँ पे वो सूरज दूर हो गया और वो सूरज आसमान पर नजर नहीं आया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत उसूल के साथ और इत्मीनान के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ अपनी कौम को खबर करके कहा, ऐ लोगों, कोई मेरा हक से नमाज करो, मेरे साथ फिक्र करो। क्या तुम्हें लगता है कि ये चांद सितारे जिनकी रोशनी अपनी न हो, जिनके अंदर अपने आप को रोशन करने और बाकी रखने की सलाहियत न हो, क्या ऐसी चीजें खुदा हो सकती है? वो हमारे और तुम्हारे आज और पानी का दर्जा किया जा सकती है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत ही लौचिक के साथ और उस वक्त के जो सबसे अक़ल को तब्दील करने वाले दलाइल हो सकते थे, उसकी रोशनी में उन्होंने फरमाया कि वो चीजें जो ज़बान से ही हो, जो खुद अपनी रोशनी के मालिक न हो, वो खुदा नहीं हो सकते। जिस मुल्क में रहते हैं और जिन लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना और उठना बैठना है, आज यहाँ भी सूरज को पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले, की पूजा करने वाले और हर वो चीज नफा पहुंचाए और नुकसान पहुंचाए जो खुदा से जुड़ने वाले लोग मौजूद हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये भाई से भटके हुए हैं। आप ऐसे मुसलमान हमको आपको अपने शुरू के साथ, पूरी आदमी के साथ, इल्म-ए-मारिफत के साथ आज की इस कौम को खत्म करना होगा और उनके सामने अल्लाह के लिए पैगाम करना होगा कि अल्लाह वही है जिसने हमको और आपको पैदा किया, जिसने सूरज को रोशनी दी, जिसने चाँद को रोशनी दी, जिसने सितारों को वजूद बख्शा। ये अपने आप में और अपनी ज़ात में खुद नहीं है। मुसलमानों, अगर आप इस फरीज़े को अंजाम देंगे तो फिर ये कौम आपकी उम्मत में दावत समझी जाएगी, या आपकी बात पर कान धरेंगे, या आपके पैगाम को सोचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने दावत दीन के इस फरीज़े को अंजाम नहीं दिया तो फिर आपको इनका तुम्हारे तरफ बना होगा। आपको फिर सूरज की पूजा की दावत दी जाएगी, आपको कुतुब की परस्तिश की दावत दी जाएगी, आपसे मुतालबा किया जाएगा कि उनकी मूर्ति की पूजा की जाए, पैसों की मूर्ति की पूजा की जाए, गोया आपको शिर्क की दावत दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम जो मुक़द्दस जुड़े हुए हैं वो ये है कि हज़रत इब्राहीम का ज़माना भी उस ज़माने की
جو سب سے بڑی مشرک قوم تھی ان سے مقابلہ ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بھیجے گئے وہ بھی اس وقت کی سب سے بڑی مشرک قوم تھی. اس لیے دوستو اللہ کے اس خیرات کو توحید کو ایک نمبر کی عبادت کو نسل سے لوگوں کو نسل کو بڑھانا ہے بلکہ انسانوں کو پہنچانا ہے. یہ ہمارا ہے جس ہمارے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے اور آپ کے بعد اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس رسول کو انجام دے. اور اگر اس میں کوئی کوتاہی برتی گئی اور اس میں کوئی تغافل اور تجاوز کیا گیا تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ سے پوچھو گے. ہمارے برادران جو بھٹکے ہوئے راہ پر چل رہے ہیں یا اپنا دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے پوچھو گے. یہ عید کی نماز پڑھتے تھے حضرت ابراہیم کو یاد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کیا کرتے تھے ان کے پیغام اور بیان پر وہ شریف کرتے تھے. لیکن کبھی کے اندر وہ جو دارہ پیدا نہیں وہ غیرت پیدا نہیں کہ یہ آج اس پیغام کو آپ تک پہنچا دیں. اور آپ کے لیے اس دنیا میں وہی حیثیت ہے یا آپ بھائی ہیں آپ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں یا اگر آپ اس فریضے میں موجود نہیں ہیں تو دوسرے قوموں کے سامنے آپ کو سرکو ہونا پڑے گا. آپ کو جھکنا پڑے گا. آپ کے لیے در لگائے جائیں گے. آپ کے لیے مدد مل جائے گی. اور جو صورتحال آپ کے سمجھ میں ہے بارہ آپ کو مختلف خداؤں کی اور معبودوں کی اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں اور خالقوں کی پرستش کی دعوت دی جا رہی ہے. اس کی بنیادی اور اہمیت یہ ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کے اس پیغام کو نہیں سمجھا. حضرت ابراہیم نے پوری زندگی کو توحید کے پیغام کو لے کر گھر گھر پہنچایا اور ہر تک پہنچایا. لیکن یہاں سے کوئی کوتاہی کرتے ہیں. میرے نوجوانوں اور عزیزی دوستوں اٹھ کھڑے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور آج کا جو پاورفل میڈیا ہے اسے استعمال کر کے آپ انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچائیں. اور آج کی جو تاریخ ہے آج کی جو سائنس ہے آج کا جو ریسرچ میتھڈ ہے آج کی عقل کو جو چیزیں اپیل کر سکتی ہے ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیے. اور دوسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمارے آپ کے لیے اسوہ ہے اور جو آئیت ہے جو سنت ہے جو طریقہ ہمارے آپ کے لیے زندگی میں رکھا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے بچے کی اپنے لگتے جگر کی اپنے چشم چراغ کی وہ بیٹا جو ان کے آخری مرحلے میں آپ کو عطا کیا گیا تھا بڑی دعاؤں کے بعد رحمت و سماجت کے بعد اللہ سے مقام کر گراہوں سے حاصل کیا گیا تھا. اور وہ لڑکا اب ان کے جسم سال میں داخل ہوا. لڑکے اور اولاد جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ان کی محبت اور ان سے تعلق بھی پروان چلتا جا رہا ہے. اور ایسی اولاد کو لے کر انسان کے دل میں جو محبت کے جذبات منحصر نہیں ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن ایسا زمانے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ نبی ابراہیم اٹھیے اور جا کر اپنے اس بچے کو بیاب گیا وادی مکہ میں لے جا کر چھوڑیے. پھر مطالبہ کیا گیا کہ اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربانی کیجیے. یہ قربانی دینے کا عمل ہمارے آپ کے لیے یہ پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی شریعت کو اپنانے کے لیے اللہ کے احکام کی تطبیق کے لیے اللہ کی قانون کی سربلندی کے لیے اللہ کے بطائے قانون چاہے وہ رسول اللہ سے متعلق ہو ازدواج اور زندگی کے حوالے سے ہو عبادات سے ہو تعلیمی نظام سے متعلق ہو سیاسی نظام سے متعلق ہو ان تمام درمیانوں میں تمہیں اللہ کے حکم کے سامنے سرکو کرنا ہوگا. اور اس راستے میں جو قربانی دینا پڑے جو قربانی کے ساتھ کام لینا پڑے ان سب کا نظارہ پیش کرنا ہوگا. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ راحت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور فلیکسیبلٹی کے ساتھ اور
پورے لچک کے ساتھ زندگی گزارتے جاؤ گے اور دین میں نافذ کرتے جاؤ گے اور یہ سمجھو گے کہ اس طرح تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا۔ یہ دین جدوجہد کا دین ہے، محنت کا دین ہے، طاقت و توانائی کا دین ہے، ایثار و قربانی کا دین ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس دین کی سربلندی کے لیے جو قربانی ہے اس کی تاریخ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور پھر خود آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی قربانی دی، جس طرح کا جہاد پیش کیا، اور ان سب انبیاء علیہ السلام نے اس دین کی سربلندی کے لیے جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے بچے کے گلے پر چھری نکل سے اللہ کے نام میں اللہ کی عزت جوئی کے لیے، اللہ کی عزت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اس کو بھی گوارا کیا۔ آئیے اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے دار میں جھانکیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے نوجوان اور کتنے بزرگ اور کتنے بڑے اور چھوٹے اس بات کے لائق ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دینے کا چاہتا ہے۔ یہ موقع ہے انصاف کا، اپنے جائزہ لینے کا، اپنا ایوالویشن کا، سیلف انٹروسپیکشن کا۔ اگر اس بقرعید کو اور اس خاص مناسبت کو ہم نے محض دین کی ایک رسم سمجھ کر، دین کے ایک رواج سمجھ کر گزار دیا تو یاد رکھیے یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوگی اور اس کو ہٹانا ہوگا، بلکہ ہمیں اپنا جائزہ لے کر اس دین کے لیے قربانی دینا اور اس دین کی دعوت کو عام کرنا، ان دونوں چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس امت کے لیے اور اس ملک کے لیے نفع و خدمت کی حیثیت سے بلند کرے۔ هذا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین۔